تو بڑا تسلسل ہے اس کا، بڑی لمبی ہے، انشاءاللہ جو آنے والی کتاب ہے اس میں سارے واقعات جمع کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ میں 2-4 اور واقعات بتا دوں کہ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں شکردرہ کے محل میں، لوگوں کا ہجوم ہے، چند چھوٹے چھوٹے کتے کے پلے بچے وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں، مجمع کو جو ہے کھینڈوں میں سے مجموعوں کو چھاٹتے ہوئے، مجمع سے بچتے ہوئے سرکار تاج العلویہ کے قدموں میں آنا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ چند کتیا کے بچے ہیں، کتے کے بچے ہیں، پلے ہیں، اور یہ آ رہے ہیں، تو لوگوں نے چاہا کہ ان کو دور کیا جائے، ہٹایا جائے۔ لوگ وہ کتوں کو مارنے لگے، بچوں کو جھٹکانے لگے۔ آپ اپنے ہی مقام پہ بیٹھے بیٹھے ارشاد فرماتے ہیں، ارے ان کو نہیں بھگاتے جی، ادھر آنے دیتے، مرادیں مانگنے آتے جی، مرادیں پوری کر دی جاتی۔ یہاں پر آپ تصرفات دیکھیں۔ آپ ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ کسی سے کسی کی بحث ہو گئی تو کہنے لگا کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے۔ میں نے کہا یار رسول کی بات تو بہت بڑی چیز ہے، اولیاء کے ہی بارے میں اگر پڑھو تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ وہ کتے کے بچے آ رہے ہیں، یہ کیا لے کر آ رہے ہیں، کیا مرادیں ہیں، یہ بابا تاج الدین ان کے دلوں کے حال جان رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی تو کتنے باخبر ہوں گے، یہ تو اولیاء کا حال ہے۔ آپ نے فرمایا آنے دیتے جی، ان کو نہیں روکتے، مرادیں مانگنے آتے اور مرادیں پوری ہوتی۔ چنانچہ لوگوں نے پھر ان بچوں کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ کتیا کے بچے آتے اور قدموں میں لوٹنے لگے۔ اب ایک جانور کہے بھی تو کیا کہے، اور وہ بھی جانور کے پلے ہو، چھوٹے چھوٹے بچے ہو، مگر تاج الاولیاء وہ تھے۔ ولایت وہ ہوتی ہے کہ جو جانوروں کی بھی حاجت روائی کرتی ہے، جانوروں کی بھی زبان ولایت سمجھتی ہے۔ حضرت جو ہے سرکار تاج الاولیاء ان کی زبان کو سمجھ گئے۔ ارشاد فرمایا روتے نہیں جی، بتاؤ تمہاری ماں کدھر ہے۔ وہ بچے آگے آگے بھاگنے لگے، تاج الاولیاء پیچھے چل رہے ہیں۔ ایک مقام پہ وہ کتوں کے بچے جا کے رک گئے، دیکھا ایک گڑھا تھا، نالے جیسا گڈر کا پڑا ہوا، گندگی ہے، اور اس میں وہ کتیا مری پڑی ہوئی ہے۔ گویا آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بچے جو کتے کے چھوٹے چھوٹے پلے تھے، وہ بھی اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ جو ہماری ماں مر گئی ہے شیرخوارگی کے عالم میں، ہمارے دودھ پلانے کے عالم میں، اگر ان کتے کے بچے، ان جو ہے کتیا کو، ہماری ماں کو کوئی جلا سکتا ہے تو وہ ایک وقت کا ولی کامل ہی ہو سکتا ہے۔ یہ جانوروں کے بھی سمجھ میں آ گیا، مگر یہ 2 ٹانگ کے لوگوں کے سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نہیں بولتا یار، لوگ بولتے بڑا سخت بولتے، اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ بھیا تھوڑا نرم نرم ڈوز دوں، مگر اب کرنا کیا ہے کہ ڈوز دو بھی تو علاج نہیں ہو رہا ہے۔ یہ اتنا مرض علاج ہو چکا ہے بدعقیدگی کا کہ اتنا سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتا ان لوگوں کے۔ وہ جانوروں کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مسیحا کیا ہوتی ہے، مسیحائی کیا ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ آئے اور انہوں نے سرکار تاج الاولیاء کے جب اس مقام پہ لے گیا، دیکھا کتیا مری پڑی بھی ہے۔ شہنشاہ ہفت اقلیم نے اپنے قدم نازمین کو اس کتیا کی طرف بڑھایا اور زور سے ٹھوکر مارتے ہیں، تیرے بچے دودھ کی وجہ سے بھوکے ہیں اور تو یہاں سوئی بھی ہے، اٹھ انہیں دودھ پلا۔ جیسے ہی ٹھوکر مارنا تھا کہ وہ چیچی کرتے ہوئے بیدار ہوتی ہے جی، اور اس کے بعد وہ سارے بچے اس کے تھنوں سے دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سرکار تاج الاولیاء جنہوں نے نہ صرف انسانوں کو، اگر گلاب بابا کا واقعہ بتاؤں تو ایک اور لمبی قصہ ہو جائے گا۔ میں آخری میں ایک چھوٹا سا